جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی اسٹوڈنٹ بے شک تھوڑے ہیں، لیکن ہم نے جو کہا تھا کہ انشاءاللہ آج لیکچر سبق نمبر 6 سے لے کر 11 تک ہم سنیں گے، تو جتنے موجود ہیں انشاءاللہ سب سے سنیں گے، اور تھوڑے ہونے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہے کہ آپ کو زیادہ سنانا مل جائے گا۔ جی سب سے پہلے ہبہ طارق آپ ہی بتائیے کہ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے انا، حاضہ، الکتاب، مکہ، فاطمہ تو۔ جی تو اس کی کتنی اقسام ہیں معرفہ کی؟ اس کے 7 اقسام ہیں: جی جی کون کون سی ہیں؟ علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معروف باللہ، مضاف اور منادا۔ منادہ مقصود، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کی کیا مثال ہے؟ ضمیر کے انا، انتا، ہوا۔ ٹھیک ہے، اور معرف باللام کی؟ جیسے القلم، الرجال، ٹھیک ہے، الکتاب۔ ٹھیک ہے، اور نقرہ؟ نقرہ کی کیا تعریف ہے؟ وہ اسم جو کسی غیر معین جگہ، شخص یا چیز پر دلالت کرے، جیسے کہ راجلن کوئی بھی مرد، امراتن کوئی بھی عورت، فرسن کوئی بھی گھوڑا۔ چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے ارم ولی آپ بتائیے، عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ مذکر کی کیا تعریف ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مذکر وہ ہوتا ہے جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ موجود ہو، ٹھیک ہے، جیسے معاون یا طفلون۔ ٹھیک ہے، اور اور مونث وہ مؤنث؟ ہوتا ہے جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت موجود ہوتی ہیں، جیسے امراتن اور ارزن۔ ٹھیک ہے، علامات تانیث کون کون سی ہیں؟ علامات تانیث 3 ہیں: ایک تائے تانیث ہے جو گول ہوتی ہے، گولتا، اور الف مقصورہ ہے جس میں جو وہ جیسے سورہ اور سلمہ آ جاتی ہے، اور تائے تانیث میں فاطمہ آ جاتی ہے، یا جو ہے وہ معاویہ آ جاتی ہیں، معاویہ تو۔ ہاں، اور الف ممدودہ آ جاتا ہے، الف ممدودہ میں آتا ہے مطلب کہ وہ بھی برائے تانیث ہوتا ہے، جیسے صحرا آ جاتا ہے اس کے آگے حمزہ، اور ہمراؤ۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہبہ طارق آپ ہی بتائیے، تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک خاص اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے؟ جیسے کہ راجل سے رجال، راجل سے راجلانی، ٹھیک ہے، امرات سے امراتانی۔ ٹھیک ہے۔ جی ارم ولی آپ بتائیے، جمع کس کو کہتے ہیں؟ تو جمع میں جمع ہوتا ہے جو آخر میں معین اضافہ ہوتا ہے، دو سے زائد کا، یعنی دو یا دو سے زائد جو ہے دو وہ افراد یا کو دو پر سے دلالت زائد؟ دو کیا لفظ نہیں، دو ہوگا تو پھر تو تثنیہ ہوگا نا، دو سے زائد کرتی بس، ہے، دو سے زائد۔ دو پہ ہاں جی جمع نہیں دلالت کرتی ہے۔ جی جی، جیسے جیسے کتبن آ جاتا ہے اس میں، اور ہاں، مسلم مسلمون۔ جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں: جمع سالم اور جمع مکسر۔ ٹھیک ہے، جمع سالم کون سی ہوتی ہے؟ جمع سالم وہ ہوتا ہے جس کے نا واحد کے آخر میں 2 سے زیادہ افراد جو ہے نا اس پہ دلالت کرتا ہے۔ وہ تو جمع مطلق طور پر 2 سے زیادہ افراد پر ہی دلالت کرتی ہے، تو سالم کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں کہ اس میں جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ جو ہے وہ سالم رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، یہ تعریف حاصل کرنی ہے آپ نے۔ جی، تو جمع سالم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہے، چلیں ہبہ آپ بتائیے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ان دونوں کی تعریف کر دیں۔ جمع مذکر سالم یہ وہ جمع ہوتا ہے جس کے آخر میں واو ماقبل مسکون اور نون مفتوح، اور یا ماقبل مفتوح یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح ہوتا ہے، لگانے سے بنتے ہیں، جیسے کہ مسلمون سے مسلمون، مفلحون سے مفسدون سے مفسدون، مصلحون سے مصلحون۔ اور یا ما قبل مقصور کی مثال؟ یا ماقبل مقصود کے مسلمین۔ ہاں ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث سالم؟ یہ وہ جمع جو واحد کے آخر میں الف تا لگانے سے بنتی ہے، جیسے کہ مکمنون سے مکمینات، مسلم سے مسلمات۔
ठीक है माशाल्लाह। और जमा मुकस्सर जी आप बता दीजिए इरम, जमा मुकस्सर। सर जमा मुकस्सर वो होता है जिसमें जब हरकत की तब्दीली या हरूफ की तब्दीली होती है ना, तो वो दो से ज्यादा अफराद पर दलालत करता है। जैसे कालामुन और कालामुन से बन जाएगा अकलामुन, दो से ज्यादा अफराद आ जाएंगे। नहीं ये आप सबका एक जैसा ही जो है ना वो बता देती हैं। आप कहें कि जिसमें वाहिद का सीगा सलामत ना रहे, ये चीज अहम है ना। मुकस्सर और सालिम के माना के ऊपर गौर करें ना। जी जी। जी सर, ठीक है। और जमा मुकस्सर की कितनी अकसाम है? इसकी दो इकसाम हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। जी। जमा किल्लत कौन सी है और जमा कसरत कौन सी है, ये दोनों बता किल्लत दें। में तीन से लेकर जब 10 तक अफराद आ जाते हैं। और जी। जाना जमा कसरत जो है उसमें तीन से लेकर आगे गैर महदूद आ जाते हैं। और एक जमा मुंतहल जमू भी है। जी सर, जमा मुंतहल जमू होता है, उसमें ना अलिफ की तकसीर के बाद दो हरूफ अगर हों तो फिर ऐसे तीन हरूफ हों, जिनका दरमियानी हरफ जो वो फिर साकिन हो जाता है। चले जैसे ठीक है मसाजिदु है, माशाल्लाह। मसाजिद। हाँ ठीक है। जी। हिबा तारिक आप बताइए, मोरब किसको कहते हैं और एराब किसको कहते हैं? एक मुख्तलिफ अवामिल के आने से कलमात के आखिर में नुमा होने वाली लफ्ज़ी और तकदीरी अलामात को एराब कहते हैं, और जिस कलमे पर ये तब्दीली उसे मौरब कहते हैं। ठीक है, इसकी सही मिसाल। मिसाल भी दूं? हाँ मिसाल दे दें तीनों हालतों की। जी। जैसे है जा हामिदुन, राअइतु हामिदुन, हामिदन। हामिदुन ही हामिदुन तनवीन के साथ आएगा। जी। हामिदुन, राअइतु हामिदन, ज़हबतु इला हामिदिन। इस ठीक है। मिसाल में जो हामिदुन मौरब है, क्योंकि मुख्तलिफ अवामिल के दाखिल होने की वजह से हामिद का आखिर बदलता रहता है, यानी कभी इसमें फतह आ जाता है, कभी जमा, और कभी इसमें कसरा। ठीक है। और मबनी या बिना? वो मुख्तलिफ अवामिल के आने के बावजूद कलमात के आखिर में तब्दीली कलमे की आखिरी हालत एक जैसी रहती है, इसे बिना कहते हैं, और ऐसे कलमात को मबनी कहते हैं। जैसे कि जा हा उलाई, राअइतु हा उलाई, ज़हबतु इला हा उलाई। इन मिसालों में हा उलाई मबनी है, क्योंकि इसका आखिर तीनों हालतों में एक जैसा है, यानी कि बदला नहीं। चलें जी माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। जी आगे इरम आप बताइए, अस्माए मोरबा की कितनी अकसाम है? सर अस्माए मोरबा की चार हैं हरकत के लिहाज से। नहीं नहीं, पहले अमुन आपने मोरबा की बतानी है, उसके बाद फिर हरकात की बतानी है। मोरबा की दो हैं, मोरबा बिल हरकत और बिल हरूफ। हाँ अब मोरबा बिल हरकात कितने हैं? वो चार हैं, कौन मुफरिद कौन से? मुनसरिफ, ठीक जमा है। मुकस्सर मुनसरिफ, जमा ठीक है। मोनस मुनसरिफ, और नहीं जमा जमा मोहन्नस मोनस सालिम, जमा मोहन्नस सालिम। सालिम, और हाँ जी जमा मोनस सालिम है, और गैर मुनसरिफ। ठीक है। अब इन चारों के इराब भी आप बता दें। जमा जो इसम है ना मुफरद सर जमा मुनसरिफ और मुकस्सर, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इन दोनों का एक ही इराब है, इकट्ठा बता दें। हाँ जी इनके दोनों का एक ही है, रफी हालत में जमा है, नस्बी हालत में फतह और जरी हालत में कसर आती है। ठीक है। और जो मिसालें, मोनस मिसाल है, भी दे दें। जी सर रफी हालत में है हाजा कलामुन, और नस्बी हालत में है खस्तु कलामुन, और जरी हालत में है कतब्तु भी कलामुन। जी। और जो है जमा मुकस्सर, उसकी रफी हालत में हाजी हाजी ही अकलाम, और नस्बी हालत में था इश्तरैतु अकलामन, और जरी हालत में कतब्तु भी अकलामी। ठीक है। चलें जी माशाल्लाह। आगे मुअन्नस सालिम और गैर मुनसरिफ। उसकी रफी हालत जम्मा है और नस्बी हालत, रफी हालत जम्मा है और नस्बी और जरी हालत कसरा है, और नस्बी हालत में जो है वो फत्ता नहीं बल्कि कसरा आती है। हाँ मिसाल। सर इसकी मोनस सालिम की हालत में मोनस सालिम में ना जो रफी हालत है उसमें हुना मुमिनातुन है, और नस्बी हालत में राइतु मुमिनातिन आ जाता है, और जरी हालत में मररतु भी मुमिनातिन। ठीक है। और गैर गैर मुंसलिक मुनसरिफ। वो मौरिब होता है, और इसमें असबाब मना सफ में दो सबब अगर होना तो एक सबब होगा जो मौजूदा के कायम मकाम होता है। आखिर में इसमें तनवीन या कसरा नहीं होती है, इसमें रफ़ी हालत में जमा आ जाता है, और नस्ब जरी हालत में जो है ना वो फतह आती है। हाँ इसकी मिसाल भी दे दें। इसकी मिसालों में, जी सर इसकी मिसालों में है रफ़ी हालत में आएगा
जा अहमद, और ہاں नस्बी جا हालत में आएगा احمد، ہاں ٹھیک ہے، رہی تو राई तो अहमद, और जरी हालत में رہی تو आएगा मरर احمد، तो नहीं, राई तो अहमद नहीं अहमदा, ہاں اور जरी हालत में आएगा मरर तो अहमदा. بے احمد. چلیں جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے حبا طارق، آپ بتائیے اسماء معربہ بالحروف کون کون سے ہیں؟ یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب واو الف یا سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ تین طرح کے ہوتا ہے: تسنیہ، جمع مذکر سالم، اسماء ستہ. ٹھیک ہے، تینوں کا اعراب بتا دیں. تثنیہ کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ تسنیہ کی رفع حالت الف سے اور نصب اور جری حالت یا سے آتی ہے، جیسے کہ ہازانی کلمانی، اشتریت کلمین، کتبت بکلمین. ٹھیک ہے، اور اور جمع جمع مذکر مذکر سالم؟ اس کی رفع حالت واو سے اور نصب اور جری حالت یا سے آتی ہے، جیسے کہ جاء المسلمون، رأیت مسلمین، مرت بمسلمین. ٹھیک ہے، اور اسماء ستہ، اسماء ستہ بھی سنا دوں؟ جی جی سنا دیں، مکمل کر دیں. ان سے اسماء ستہ 6 ہوتے ہیں: ابن، اخن، ہمن، خنن، ذو اور فامن. اس کی رفع حالت واو سے، نصبی حالت الف سے اور جری حالت یا سے آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے کہ ابن میں ہے جا ابو کا، رأیت ابا کا، مرت بھی ابی کا. اور اخن میں ہے حاذا اخو کا، لقیت احا کا، بس ٹھیک ہے، سرت ما ماشاء اللہ، اخی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آپ بتائیے جو اسم مقصور ہوتا ہے اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اسم مقصور کس کو کہتے ہیں اور اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اسم مقصور ہاں وہ اسم معربہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمی ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ، عیسیٰ. اس کا جو اعراب ہے کہ تینوں حالوں میں تقدیری ہوتا ہے، جیسے کہ جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مرت بھی موسیٰ. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آگے ارم آپ بتائیے اسم منقوص، اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ سر اسم منقوص وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے اور وہ ساکن ہوتی ہے، اور جو غیر مشدد مکسور ہوتا ہے اس سے پہلے والا. ہاں، مثال؟ جیسے ہادی، الہادی، اور القاضی. ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں اعراب کیا آئے گا؟ رفع، نصبی، جری؟ جی سر، اس کے تینوں حالتوں میں جو ہے نا آئے گا، جو رفع حالت ہوگی اس میں آئے گا قاضی، جا القاضی. اور نصبی حالت میں آئے گا رأیت القاضیہ. اور جری حالت جو ہوگی اس میں آئے گا مررت بالقاضی، اس میں بھی یا ہاں، اس ساکن کو ہو آپ جائے ایسے بیان کریں کہ رفع اور جری حالت میں اعراب تقدیری ہوگا، لیکن نصبی حالت میں اعراب ظاہری ہوگا. گی. جی سر. چلیں جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. آپ دونوں نے ماشاءاللہ، آپ دونوں آئی ہیں، لیکن اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ سنا لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. آج ہم انشاءاللہ اسماء مرفوعہ سے پڑھیں گے. پیچھے ہم نے مختلف انداز میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ پڑھی، لیکن اس انداز میں تعیین ہو جائے کہ کون کون سے اسماء جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، کون کون سے اسماء جو ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، اور کون کون سے مجرور ہوتے ہیں، وہ ہم پیچھے نہیں پڑھ سکے. پیچھے یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ رفع حالت میں یا تو ضمہ ہوگا، یا رفع حالت میں واو ہوگی، یا رفع حالت کے اندر جو ہے وہ بغیر تنوین کے پیش ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے رہے ہیں، لیکن رفع حالت ہوتی کب ہے، یا نصبی حالت ہوتی کب ہے، یا جری حالت جو ہے وہ ہوتی کب ہے. تو اب انشاءاللہ یہ جو آگے ہماری مباحث چل رہی ہیں ان کے اندر یہی چیزیں بیان کی جائیں گی کہ وہ کون کون سے اسماء ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں، یعنی جو حالت رفع میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر رفع حالت ہونی چاہیے، محل رفع میں آپ کہہ لیں. اب وہ رفع حالت کیسے آئی ہے وہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رفع حالت کبھی پیش کے ساتھ آ جاتی ہے، کبھی رفع حالت جو ہے وہ واو کے ساتھ آ جاتی ہے، کبھی رفع حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ آ جاتی جیسے تثنیہ میں آتی ہے، کبھی جو ہے رفع حالت جو ہے وہ تقدیری بھی ہوتی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ اسماء مرفوعہ، اس کے بعد اسماء منصوبہ، اور اس کے بعد اسماء مجرورہ، کیونکہ اعراب کی تین ہی شکلیں ہیں. اسم پر جو اعراب آتا ہے اس کی تین ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا رفع ہوتا ہے، یا نصب ہوتا ہے، یا پھر
جر ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو ان تینوں کی مکمل تفصیلات جو ہیں وہ اب انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، اور اس میں آپ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ اعراب کہاں پہ کیسے آتا ہے، کیونکہ یہ اعراب کی ہی بات ہے جی۔ تو اسماء مرفوعہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن میں رفع کی علامت موجود ہو، یعنی وہ مرفوع ہوں، وہ 8 ہیں، اسماء مرفوعہ ٹوٹل 8 ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے فاعل، یعنی کوئی بھی اسم جب فاعل ہوگا تو وہ مرفوع کہلائے گا، کوئی بھی اسم جب فاعل بنے گا تو وہ مرفوع ہوگا۔ ہم نے جتنی پیچھے مثالیں پڑھی جیسے جاء زیدن یا جاء حامدن، حامد آیا، اب اس میں جاء جو ہے وہ فعل تھا اور حامدن جو ہے وہ اس کا فاعل تھا، اس لیے وہ رفع حالت میں آ گیا۔ یا پھر آگے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی جاء احمد، احمد آیا غیر منصرف میں، تو یہاں بھی احمد جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے۔ تو جو بھی اسم فاعل بنے گا وہ مرفوع ہوگا، یعنی ہر فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح جمع مذکر سالم میں ہم نے پڑھا جاء المسلمون، المسلمون مسلمان آئے، تو مسلمون جو ہے وہ یہاں پر فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کا رفع کیسے آیا ہے، وہ رفع جو ہے واو کے ساتھ آیا ہے، تو رفعی حالت اس کی واو کے ساتھ آئی ہے۔ اس طرح ہم نے اسماء ستہ مکبرہ پڑھے جن میں ابن، اخن وغیرہ ہیں، تو جیسے جاء ابو کا، تیرا باپ آیا، تو ابو میں جو واو آئی ہے یہ رفعی حالت ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح نائب فاعل، ایک فاعل ہوتا ہے ایک نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل کا نائب بن کر آتا ہے، وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ نائب فاعل کس کو کہتے ہیں۔ نائب فاعل در حقیقت وہ مفعول ہوتا ہے جو فعل مجہول کے بعد آتا ہے اور فاعل کی جگہ پر مفعول کو رکھ دیا جاتا ہے، فاعل کی جگہ پر مفعول کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر فعل معروف ہو جیسے ضربا زیدن تو پھر فاعل آتا ہے، اور اگر فعل مجہول ہو ضربا زیدن تو پھر نائب فاعل آتا ہے۔ تو مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، یعنی مفعول جو ہے وہ فاعل کا نائب بن جاتا ہے، تو جب وہ نائب فاعل بن کر آئے گا تو بھی وہ مرفوع ہوگا، فاعل نائب فاعل، یہ دو گئے۔ تیسرے نمبر پر ہے مبتدا۔ مبتدا سے مراد ہر وہ اسم جو شروع میں آ جائے، تو جیسے رجل قائم، زید عالم، تو رجل قائم میں رجل جو ہے یہ مبتدا ہے، اور زید عالم میں زید جو ہے یہ مبتدا ہے، اور آگے خبر، تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ رجل عالم میں رجل قائم میں رجل مبتدا اور قائم جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور زید عالم میں زید مبتدا اور عالم اس کی خبر ہے، تو مبتدا اور خبر دونوں، تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے۔ اب یہ مبتدا جو ہے اگر تو یہ اسم مفرد منصرف ہے تو واضح بات ہے کہ اس کا اعراب اسی کے مطابق جو ہے رفعی حالت میں ضمہ آئے گا، اور اگر یہ تثنیہ ہے تو پھر رفعی حالت میں الف آ جائے گا، اور اگر یہ جمع مذکر سالم ہے تو رفعی حالت میں واو آ جائے گی۔ اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے تو رفعی حالت میں واو آ جائے گی۔ تو فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر، یہ جو ہیں چاروں کے چاروں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب اگلے چار جو ہیں ان کا تعلق مبتدا اور خبر کے ساتھ ہی ہے، تو دراصل جملہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر، اور پھر اس مبتدا اور خبر کے اوپر بعض چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور جب اس پر وہ چیزیں داخل ہو جائیں تو مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہیں حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، تو یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ، یہ ہم انشاءاللہ آگے یاد کریں گے، ان کو پڑھیں گے۔ ابھی صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل بھی اسم اور خبر دونوں پر داخل ہوتے ہیں،
یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. تو جب یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے تو انا جو ہے اپنے مبتدا کو اسم نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو چونکہ یہاں پر مرفوعات کا بیان ہے لہذا یہاں پر حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے اس کی بات نہیں کی بلکہ اس کی خبر کی بات کی ہے جو مرفوع ہوتی ہے. اس کا اسم جو ہے وہ چونکہ منصوب ہوتا ہے لہذا اس کی بحث آگے منصوبات کے اندر اسماء منصوبہ جو ہیں اس میں جا کر آئے گی. مثلا مثال ہے زید قائم، زید کھڑا ہے. اب زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے. تو اگر اس سے پہلے ہم انا لے آئیں یا انا انا کانا لیتا لکنا لعلہ ان چھ میں سے کوئی بھی آ جائے تو زید قائم کی بجائے یہ بن جائے گا انا زیدن قائم، انا زیدن قائم. اب یہ زیدن جو ہے یہ انا کا اسم بن جائے گا، ہے مبتدا لیکن اس کو انا کا اسم کہیں گے، اور قائم جو ہے وہ انا کی خبر کہلائے گی. تو انا کی وجہ سے زیدن کے اوپر نصب آ گئی اور قائم کے اوپر رفع ہی رہا، اور وہ انا نے رفع دیا ہے. انا جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو خبر کو چونکہ رفع دیتا ہے لہذا یہاں پر حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح بعض افعال ہوتے ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، جیسے کانا، سارا، اسوہا، امسا، ازہا، زلہ، باتا، ما بریہا، ما داما، من فکا، ما فتا، ما زارا اور لیسا. تو یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ 13 ہے. ان کا جو عمل ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے تھوڑا سا الٹ ہے. تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن افعال ناقصہ جو ہیں یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو زید قائم، تو اگر اس کے شروع میں کانا لے آئیں فعل ناقص تو یہ بن جائے گا کان زید قائما، کان زید قائما. تو اب زیدن کو کانا فعل ناقص کا اسم کہیں گے اور قائمن کو کانا فعل ناقص کی خبر کہیں گے. اس کے بعد پھر ما والا 2 ہیں جو مشابہ بلیسا ہوتے ہیں، یعنی لیسا کی طرح نفی کے لیے مطلق طور پر نفی کے لیے آتے ہیں، جنس کی نفی نہیں کرتے ویسے ہی نفی کے لیے آتے ہیں. تو اس کو مشابہ بلیسا اس لیے کہتے ہیں کہ لیسا جو ہے یہ بھی فعل ناقص ہے. یہ جو اوپر افعال ناقصہ میں نے 13 آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک لیسا بھی ہے. تو یہ ما والا جو ہے یہ نفی بھی لیسا کی طرح کرتے ہیں اور اعراب بھی لیسا کی طرح ہی ان کا ہوتا ہے. تو اگر یہ کسی اسم پر آ جائیں تو یہ بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے اس کی مثال جو ہے مل کسل محبوبا، یعنی سستی جو ہے وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. لا طالب غائبا، کوئی طالب علم جو ہے وہ غائب نہیں ہے. اور آخری چیز چوتھی جو ہے وہ ہے لا نفی جنس، یعنی یہ لا جو ہے یہ نفی کرتا ہے اور پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. جیسے لا صلاۃ، ہم کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ، تو لا الہ میں لا نفی جنس ہے، ہر طرح کے الہ کی جو نفی کر رہا ہے، یعنی الہ کی جنس سے جو بھی آئے گا اس کی نفی کر دے گا. لا الہ الا اللہ. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی. تو اسی طرح آپ دیگر مثالیں اس کی دے سکتے ہیں. لا طالب علم مہمل، کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ لاپرواہ نہیں ہے. تو لا نفی جنس جو ہے یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو کوئی بھی اسم جب لا نفی جنس کا اسم بن کر آئے گا تو وہ مرفوع وہ منصوب ہوگا اور اس کی جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی. اس لیے یہاں پر لا نفی جنس کی خبر کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ ٹوٹل 8 اسماء ہیں جو جہاں بھی آ جائیں اس وقت یہ مرفوع ہوں گے اور محل رفع میں ہوں گے. باقی یہ رہا کہ ان کا رفع کیسے آنا ہے وہ بات ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کبھی تو رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہی آ جاتا ہے بالکل سمپل طور پہ، جیسے جاء حامد، اور کبھی جو ہے وہ واو کے ساتھ آتا ہے جیسے جاء المسلمون یا جاء ابوکا، اور کبھی جو ہے وہ الف کے ساتھ آتا ہے جیسے جاء رجلان، تثنیہ میں جو رفعی حالت ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے. تو یہ ٹوٹل 8 اسماء ہیں جن میں سے ایک فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر،
لا نفی جنس کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم اور ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ تو اب آگے ان میں سے ہر ایک کی مکمل تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم فاعل کو دیکھتے ہیں۔ فاعل جو ہے وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو۔ شبہ فعل معروف سے مراد ہے کہ اسم فاعل ہو اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ تو فاعل چونکہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، قواعد الصرف کے اندر آپ لوگ اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ تو اسم فاعل سے مراد وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ فعل کی مثال جیسے اکلا علی طعامن، اکلا کھایا، علی نے کھانا۔ تو کھایا علی نے، کھانے والا علی ہے، یعنی کام کرنے والا علی ہے، کھانا کھانے والا علی ہے، اور جس چیز کو کھایا جا رہا ہے وہ کھانا ہے، تو کھانا یہاں پر یہ مفعول ہوگا۔ تو اس کی ترکیب ہوگی اکلا فعل، علی فاعل، اور تعامن اس کا مفعول۔ تو ابھی تعامن مفعول کی بات ہم چھوڑ دیں کیونکہ ہم ابھی تک فی الحال فاعل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو علی چونکہ فاعل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور یہ چونکہ اسم مفرد صحیح تھا، منصرف تھا، اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ سمپل آ گیا۔ اس طرح سافر خالد، خالد نے سفر کیا، تو سافر جو ہے یہ فعل ہے اور خالد اس کا فاعل ہے۔ تو وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل معروف ہو، سافارہ میں بھی فعل معروف ہے اور اکلا میں بھی فعل معروف ہے، یا پھر شبہ فعل ہو۔ شبہ فعل سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسم فاعل ہو سکتا ہے یا صفت مشبہ وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں حامد مجتہد ابنہ، اب حامد جو ہے یہ اسم فاعل ہے، یہ شبہ فعل ہے، اور مجتہد یہ اسی کا فاعل ہے، حامد کا نہیں بلکہ حامد مبتدا ہے اور مجتہد جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور ابنہ یہ اس کا فاعل ہے مجتہد کا۔ تو یہ اس سے پہلے شبہ فعل آ گیا، اور اجتہاد محنت کرنے والا ہے اس کا بیٹا، تو مجتہد شبہ فعل اور ابنہ یہ مضاف الیہ مل کر یہ مجتہد ان کا فاعل، یعنی محنت کرنے والا اس کا بیٹا۔ تو جو محنت کرنے والا ہو وہ فاعل ہوتا ہے۔ تو اس میں حامد مجتہد ابنہ، حامد مجتہد ابنہ، یہ دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال، تین مثالوں میں سے جو پہلی دو مثالیں ہیں اس میں فعل معروف ہے، اور جو تیسری مثال ہے اس میں شبہ فعل معروف ہے، اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہو۔ اب علی جو ہے اس نے فعل کیا ہے یعنی اس نے کھانا کھایا ہے، سافرن اس نے فعل کیا ہے یعنی اس نے سفر کیا ہے، اور ابنہ اس نے فعل کیا ہے یعنی اس نے محنت کی ہے۔ تو وضاحت، ان تینوں مثالوں میں علی خالد اور ابنہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ تو یہ ہے فاعل۔ دوبارہ سے دیکھیں، وہ اسم مرفوع وہ تو ہوتا ہی مرفوع ہے، باقی یہاں مرفوع بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ اسم جس سے پہلے فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو، اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا اس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ اب سافر خالد میں اس نے فعل کیا ہے یا اس کے ساتھ سفر کا فعل قائم ہے، دونوں ہی مفہوم اس میں مراد ہیں۔ تو مثال میں اکل علی طعامن، کھایا علی نے کھانا۔ اسی طرح سافر خالد، سفر کیا خالد نے۔ حامد، حامد جو ہے مجتہد ابنہ، اس کا بیٹا جو ہے وہ محنتی ہے، محنت کرنے والا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں علی خالد اور ابنہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اب یہاں پر آپ دیگر مثالیں بھی لا سکتے ہیں، مثلا یہاں پہ ہے سافر خالد، تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی اگر جمع مذکر سالم لے ہیں تو یہ بن جائے گا سافر مسلمون، واو کے ساتھ اس کی رفع حالت آ جائے گی، مسلمانوں نے سفر کیا۔ یا اگر اس اسماء ستہ مکبرہ میں سے لے ہیں جیسے سافر ابو کا، تیرے باپ نے سفر کیا۔ یا اس میں اگر تثنیہ لے ہیں تو پھر یہ بن جائے گا سافر رجلانی، تو تثنیہ جو ہے وہ الف کے ساتھ اس کی رفع حالت آتی ہے۔ اور اس میں غیر منصرف لے ہیں تو پھر بغیر تنوین کے ضمہ آ جائے گا، جیسے سافر احمد یا سافر عمر۔
تو یہاں پر کوئی بھی اسم جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اسم جب محل فاعل میں ہوگا، یعنی جب وہ فاعل بن رہا ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا، اور اس کا رفع جو ہے اس کی حالتوں میں سے کسی حالت کے ساتھ قائم ہوگا اور اس کا رفع آ جائے گا۔ اب آگے ہے فاعل کی اقسام۔ فاعل کبھی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جس طرح ان تمام مثالوں کے اندر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کبھی فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے، یعنی فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو فاعل پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ اب ان کی دونوں کی مثالیں انہوں نے دے دی ہیں کہ اسم ظاہر کی مثال جیسے قام الرجل، مرد کھڑا ہوا، اب قام فعل اور الرجل یہ فاعل، تو اس میں الرجل اس میں ظاہر فعل قام کا فاعل ہے، اور اس میں ضمیر کی مثال جیسے الرجل قام، اب الرجل جو ہے یہ مبتدا ہے، جب اسم پہلے آ جائے تو پھر اس کو مبتدا کہیں گے، اس کو فاعل نہیں کہیں گے، یہ مبتدا ہے، الرجل آدمی، قام کھڑا ہوا، تو اب قام جو ہے اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو الرجل کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہوا، تو الرجل مبتدا، اب قام فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الرجل کی خبر بن جائے گی، اور الرجل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو یہ اس کی صورتیں ہیں فاعل کی۔ اب اس کے بعد فاعل کی ہی کچھ تھوڑی سی باریک شکلیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہم آج نہیں پڑھیں گے، آج ہم اتنا ہی بس پڑھتے ہیں۔ تو آپ بس یہی یاد کر لیں، سب سے پہلے اسماء مرفوعہ کی جو 8 اقسام ہیں ان کو آپ نے پکا یاد کرنا ہے، بالکل ریڈی ہونی چاہیے، جس طرح پیچھے ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کی ہیں۔ تو اسماء مرفوعہ سے مراد وہ اسماء ہوتے ہیں جو محل رفع میں ہوتے ہیں، یعنی جب وہ ان محلوں پر یا ان حالتوں پر موجود ہوں گے تو وہ مرفوع ہوں گے، اور وہ ٹوٹل 8 ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر فاعل ہے، پھر اسی طرح نائب فاعل ہے، پھر اسی طرح مبتدا ہے، خبر ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے، ما ولا مشابہ بلیسہ کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کی خبر ہے۔ تو ان 8 میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ فاعل ہے۔ تو فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہو، تو ہوتا تو وہ اسم ہی ہے، اور اس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل معروف ہوتا ہے۔ تو فاعل سے مراد وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو، اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے، جیسے اکلا علی طعاما، علی نے کھانا کھایا، اکلا کا معنی کھایا، علی نے طعاما کھانا، تو اکلا کھایا یہ ہے فعل، کون کھانے والا ہے؟ علی ہے، فعل کو سرزد کرنے والا، یہ بن جائے گا فاعل، اور طعاما کس چیز کو کھایا ہے؟ کھانے کو کھایا ہے، تو یہ بن جائے گا مفعول۔ تو مفعول جو ہے اس کے اوپر چونکہ نصب ہوتی ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، لہذا اس کا بیان آگے اسماء منصوبہ کے اندر آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح سافر خالد، خالد نے سفر کیا، تو سافر جو ہے یہ فعل ہے اور خالد اس کا فاعل ہے۔ اس طرح حامد مجتہد ابنہ، حامد اس کا بیٹا محنتی ہے، تو حامد مبتدا اور مجتہد یہ شبہ فعل معروف اور ابنہ مضاف الیہ مل کر مجتہد کا فاعل بن جائے گا، یعنی فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کا بھی ہوتا ہے اور شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے۔ تو مجتہد شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حامد کی خبر بن جائے گی، حامد یہ مبتدا اور مجتہد ابنہ یہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر پہلی مثال میں علی، دوسری مثال میں خالد، اور تیسری مثال میں ابنہ، یہ تینوں اسم جو ہیں یہ مرفوع ہیں اور فاعل ہیں۔ تو پہلی دونوں مثالوں میں ان سے پہلے فعل معروف ہے، اور تیسری مثال میں ابنہ سے پہلے شبہ فعل معروف جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر فاعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی یہ اسم ظاہر ہوتا ہے
جیسے قام الرجل، اور کبھی یہ اس میں ضمیر ہوتا ہے جیسے الرجل قام. تو یہاں پر قامہ میں فعل، قامہ فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے. اور جبکہ الرجل قامہ میں الرجل مبتدا ہے اور قامہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو وہ ضمیر اس میں پوشیدہ ہے. تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے.